السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر تشریف آوری سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حسب معمول آپ کے لیے کھانا تیار کر کے ایک شخص کے ہاتھ آپ کے پاس بھجوا دیا تھا، مگر اس شخص کو آپ غار میں نظر نہ آئے۔ اس شخص نے واپس آ کر یہ بات سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتائی۔ انہوں نے آپ کی تلاش میں آپ کے عزیز و قارب کے گھر آدمی بھیجے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی نہ ملے، اس لیے سیدہ خدیجہ پریشان ہو گئی۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں تھی کہ آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا اس کی تفصیل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بیان فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ جملہ بھی بتایا کہ اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ کو خوشخبری ہو، آپ یقین کیجئے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ پھر سیدہ خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، غار والا سارا واقعہ انہیں سنایا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے۔ ساری بات سن کر وہ پکار اٹھے، قدوس قدوس، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ خدیجہ، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں شک نہیں، ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ محمد اس امت کے نبی ہیں، یہ اس بات پر یقین کر لیں۔ قدوس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہو۔ یہ لفظ تعجب کے وقت بولا جاتا ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ۔ ورقہ بن نوفل کو جبرائیل کا نام سن کر حیرت اس لیے ہوئی تھی کہ عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ نام سنا بھی نہیں تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے آپ کے سر کو بوسہ دیا تھا اور پھر کہا تھا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے، میں آپ کی مدد کرتا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو تکالیف پہنچائے گی، آپ کے ساتھ جنگیں لڑی جائیں گی اور آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، اللہ تعالیٰ کے دین کی حمایت کروں گا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوئے اور فرمایا، میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ جواب میں ورقہ نے کہا، ہاں، اس لیے کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں اسے لے کر جو بھی آیا اس پر ظلم ڈھائے گے۔ اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں ضرور آپ کی پوری مدد کروں گا۔ ورقہ بن نوفل نے حضرت خدیجہ سے بھی یہی کہا، تمہارے خاوند بے شک سچے ہیں، در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہیں، یہ اس امت کے نبی ہیں۔ لیکن اس کے کچھ ہی مدت بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ انہیں حجون کے مقام پر دفن کیا گیا۔ چونکہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے، ان کے جسم پر سرخ لباس تھا۔ ورقہ سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ایک مدت تک جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نہیں آئے۔ درمیان میں جو وقفہ ڈالا گیا اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ آپ کے مبارک دل پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہو گیا تھا اس کا اثر زائل ہو جائے اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے بعد سلسلہ رک جانے کے بعد آپ کو صدمہ ہوا۔ کئی بار آپ پہاڑوں کی چوٹیوں میں چڑھ گئے تاکہ خود کو وہاں سے گرا کر ختم کر دیں، لیکن جب بھی آپ ایسا کرنے کی کوشش کرتے جبرائیل علیہ السلام آپ کو پکارتے، اے محمد، آپ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ کلمات سن کر آپ سکون محسوس کرتے، لیکن جب پھر وحی کا وقفہ کچھ اور گزر جاتا تو آپ بے قرار ہو جاتے، رن محسوس کرتے اور اسی طرح پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے۔ چنانچہ پھر جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آپ کو تسلی دیتے۔ آخر دوبارہ وحی ہوئی۔ سورۃ مدثر کی پہلی 3 آیات اتریں۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، دیکھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ، پھر کافروں کو ڈراؤ اور پھر اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم بھی دیا گیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ پہلی خاتون ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ کو جب بھی تکلیف پہنچی، صدمہ ہوا، سیدہ خدیجہ نے آپ کو دلاسا دیا۔ سیدہ خدیجہ کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابوبکر صدیق ہیں جو آپ کے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے آپ کی زبان سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔
بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں جو آپ پر پہلے ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ بھی آپ کے ساتھ تھیں اور آپ ان کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے پسند فرماتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ میں تمہیں بھی اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لات اور عزیٰ کی عبادت سے روکتا ہوں۔ حضرت علی نے یہ سن کر عرض کیا، یہ ایک نئی بات ہے، اس کے بارے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں۔ ان کا جواب سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، علی اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ رات بھر سوچتے رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ سویرے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو کے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 8 سال کے قریب تھی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ وہ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، لیکن احتیاط کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد کو ان کے قبول اسلام کا علم ہو گیا، تو انہوں نے حضرت علی سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اپنے والد کا سوال سن کر حضرت علی نے فرمایا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں، لہذا ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں اور ان کی پیروی اختیار کر چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، جہاں تک ان کی بات ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ تمہیں بھلائی کے سوا کسی دوسرے راستے پر نہیں لگائیں گے، لہذا ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ابو طالب اکثر یہ کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں میرا بھتیجا جو کہتا ہے حق ہے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش کی عورتیں مجھے شرم دلائیں گی تو میں ضرور ان کی پیروی قبول کر لیتا۔